Assalamu alaikum. Tests for special populations or intelligence tests developed for people with special needs. یہ ہے ہمارے اس سیشن کی گفتگو کا موضوع. اب تک آپ بہت سے ایسے ٹیسٹ سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں جو کہ ابیلٹی ٹیسٹ ہیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں اور جو کہ ہم عام ایوریج صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. That is the tests of ability that are meant and that are used with people who are so-called normal. Those people may be just average, slightly below average, or maybe above average. They may also be gifted on occasions, or they may be subnormal or sub-average on other occasions. But there are definitely people who need special tests. ایسے لوگ جو شاید نارمل پاپولیشن کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہیں، ایسے لوگ جن کے ساتھ ہم ویکسلر یا بنے اور اس طرح کے دوسرے اسکیلز استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے ارد گرد لوگوں میں اور پاپولیشن میں جنرلی ایسے بہت سے سیگمنٹس ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ان ٹیسٹوں کی مدد سے آزمایا یا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کے لیے ہمیں اسپیشل طرح کے ٹیسٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور ایسے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ اسپیشل پاپولیشنس کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں. یوں تو اسپیشل نیڈس والے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. ایج کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ریس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، مینٹل لیول کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ آبادی میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کی اسپیشل نیڈس ہوتی ہیں یا جن کو ہم اسپیشل لوگ کہتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ جب ہم اسپیشل پاپولیشن کی بات کریں موجودہ ریفرنس میں اور موجودہ کانٹیکس میں، تو اس سے مراد صرف ایسے لوگ ہی ہوں جو کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پیپل ود اسپیشل نیڈس اور سیگمنٹس آف پاپولیشن ود اسپیشل نیڈس. آج کے سیشن میں ہم بنیادی طور پر دو ایسے سیگمنٹس کی بات کریں گے. ایک تو انفنٹس اینڈ ویری اسمال چلڈرن، یعنی وہ بچے جو بہت چھوٹی عمر کے ہیں یا دودھ پیتے بچے، ان کی اگر ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہو تو ان کے ساتھ ہم روایتی طور پر استعمال کیے جانے والے انٹیلیجنس ٹیسٹ یا ایبلٹی ٹیسٹ کو استعمال نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہمیں مخصوص طرح کے ٹیسٹ استعمال کرنا ہوں گے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ بول بھی نہیں سکتے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، اس طرح سے ٹیسٹ پہ پرفارم نہیں کر سکتے جیسے کہ کوئی اولڈر شخص یا بڑی عمر کا شخص یا بچہ کر سکتا ہے. دوسری سیگمنٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے مینٹلی ریٹارڈڈ یا سب نارمل لوگ. ان میں زیادہ تر تعداد جن کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ یا سب نارمل بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مینٹلی ریٹارڈڈ ایڈلٹس بھی شامل ہیں. بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ انفنٹس کے لیے بنائے گئے اور بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ پاپولیشن کے لیے بنائے گئے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں سے کچھ ٹیسٹ کا ذکر ہم آج کے سیشن میں کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے سائیکومیٹریشنز نے، سائیکالوجسٹ نے، ایجوکیشنل ریسرچرز نے ایسے ٹیسٹ بنائے جن کی مدد سے ہم چند دن کے بچے کی صلاحیتوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور محض چند دن کی عمر میں بھی ہم بچے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنے ہم عمر بچوں جیسا ہی ذہین ہے، ان سے کم ذہین ہے یا زیادہ ذہین. یوں تو آپ کو ایک طویل فہرست ملے گی ایسے ٹیسٹ کی جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم چند ایک کا ذکر ابھی کریں گے. مثال کے طور پہ ایک ٹیسٹ جو بہت پاپولرلی استعمال ہوتا ہے اور کافی جانا مانا ٹیسٹ ہے، وہ اس کا نام ہے برزلٹن کے نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اینڈ دیٹ از برزلٹن نیو نیٹل اسیسمنٹ اسکیل اور BNAS. BNAS ایک ایسا اسکیل ہے جو کہ بہت کم عمر کے بچوں کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا. ایج گروپ فار وچ اٹ از مینٹ از 3 days to 4 weeks. 3 دن کی عمر سے لے کے 4 ہفتے کی عمر کے انفنٹ کے لیے یہ ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی مدد سے بچے کی ذہانت یا ابیلٹی کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. Aim of this test is to measure a newborn's competence. بنیادی مقصد یہ ہے کہ نیو بورن کی کمپٹنس کو جانچا جا سکے، اس کی صلاحیت کو دیکھا جا سکے. ٹوٹل اسکور جو اس ٹیسٹ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے 47 which includes 20 elicited responses and 27 behavioral items. یعنی کچھ آئٹمس elicited responses ہیں اور کچھ behavioral items ہیں.
ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنی چھوٹی عمر کے بچے کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ہے تو اس میں اس کی کچھ حرکات و سکنات کو ہی دیکھا جائے گا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی ابیلٹی کتنی ہے۔ اس میں رسپانسز الیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی ایسی اسٹیمولس سچویشن پیدا کریں گے جس کے جواب میں وہ کوئی رسپانس دیتا ہے، اور ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر بچے کا اسکور ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں کچھ ایریاز آف فنکشننگ کور جو کیے جاتے ہیں، دوز انکلوڈ سوشل، بیہیورل اینڈ نیورولوجیکل، یعنی سوشل، بیہیورل اور نیورولوجیکل اسیسمنٹ اس میں کی جاتی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کی سوشل اسیسمنٹ کیا ہوگی، لیکن کچھ اس میں آئٹمز ایسے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچہ سوشلی کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، بیہیورل اسیسمنٹ کیا ہے، اور جو نیورولوجیکل فنکشن اس کے ہونے چاہیے تھے وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، اور ان کو کس حد تک وہ پرفارم کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ ایگزامپلز آف فیکٹرز اسیسڈ، اس حوالے سے جن فیکٹرز کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے ان میں سے کچھ کا ہم نام لیتے ہیں اور دیکھیے۔ ریفلیکسز، موٹر میچورٹی، ability to habituate to sensory stimulus, startle reactions, cuddliness, responses to stress, hand-mouth coordination. یعنی بچے کے ہاتھ میں اور منہ میں جو تعلق ہے اس کی کوآرڈینیشن کیا ہے، بچہ اپنا ہاتھ منہ تک لے جاتا ہے یا نہیں لے جا پاتا، اس کو کڈل کیا جائے تو اس کا کیا ریئیکشن ہے، اسی طرح سے کوئی اسٹیمولس پیش کیا جائے تو اس کو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، اسٹریس اگر پیدا ہو جائے تو بچے کا ریئیکشن اس کے حوالے سے کیا ہے، یہ تمام جو، اور پھر اس کے ریفلیکسز جو ہیں وہ کیسے ہیں، کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کتنی تیزی سے وہ رسپونڈ کرتا ہے ریفلیکسز میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بچے کی کمپیٹنس جو ہے اس کی انڈیکیشن کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچہ کتنا کمپیٹنٹ ہے۔ The BNAS is considered as a good assessment and research tool. یہ ایک اچھا ٹول ہے جس کو بہت سی ریسرچز میں استعمال کیا گیا اور اس سے کافی مفید قسم کے نتائج حاصل کیے گئے، لیکن اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کرٹیسزم پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی جو ری ٹیسٹ ریلائبلٹی رپورٹ کی گئی ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اتنی ایسا کویفیشنٹ اس میں رپورٹ نہیں کیا جاتا جس سے اندازہ ہو کہ بہت زیادہ اچھی اسٹرانگ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کا مالک ٹیسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے اور فریکوینٹلی اس کو ریسرچ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ The prediction of future intelligence is required, then this scale cannot be of help. If we are interested in predicting for the future intelligence of the child, future strengths and competencies of the child, then this may not be a very good test. اگر آپ یہ چاہیں کہ اس ٹیسٹ کو ایک پریڈکٹر کے طور پہ استعمال کریں اور یہ بتائیں کہ آج سے اتنے برس کے بعد یہ بچہ کیسے پرفارم کرے گا، تو اس حوالے سے کوئی اتنی اچھی کوریلیشنل انفارمیشن موجود نہیں ہے اور کچھ اتنی اسٹرانگ ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ کے سکورز جو ہیں مستقبل میں دیے جانے والے کسی اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کے سکورز کے ساتھ کتنا اچھا کوریلیٹ کرتے ہوں گے۔ تو آن اٹس اون یہ ایک اچھا ٹیسٹ ہے، بچوں کی اسیسمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پریڈکٹر کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید اتنے اچھے اور ایکوریٹ ریزلٹس نہ ملیں۔ سائیکومیٹرک پراپرٹیز کے بارے میں جیسا کہ ہم نے ابھی کہا اس کی بہت اچھی رپورٹس نہیں ہیں، یعنی اتنی اسٹرانگ پراپرٹیز کا مالک یہ ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کی ایکٹیویٹیز اور جس طرح کی ڈومینز اور ایریاز اس میں کور کیے گئے ہیں، یہ کافی اچھا ایک آسانی سے ایڈمنسٹر ہونے والا اسکیل ہے اور اس سے کافی کوئک نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیسٹ جو کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی بنایا گیا اور اس کو خاصا استعمال کیا جاتا ہے اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، گزیل ڈیولپمنٹل اسکیڈولز یا GDS۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ اسکیل یا یہ ٹیسٹ جو ہے اسکیڈولز کی فارم میں ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیزائن کی گئی اور ترتیب دی گئی۔ پاپولیشن جس کے لیے اس کو بنایا گیا وہ ہے 2.5 سال سے لے کے 6 سال کی عمر کے بچے، یعنی بہت کم عمر کے بچوں کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے انفنٹس نہیں ہیں جیسا کہ ہم برزیلٹن میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 سال کے بچے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی مقصد اس ٹیسٹ کا
to measure infants and children's intelligence, and the purpose is to measure the subject's developmental status. یعنی بچے کے ڈیولپمنٹل اسٹیٹس کو اس میں جانچا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہم یہ تصور کر رہے ہیں، یہ ازیوم کر رہے ہیں، اینڈ اٹ از ہائپوتھیسائزڈ دیٹ دا ڈیولپمنٹل اسٹیٹس انڈیکیٹس دا چائلڈس انٹیلیجنس. بچے کی ذہانت کا اندازہ اس کے ڈیولپمنٹل اسٹیٹس سے لگایا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو بنیادی ازمپشن غالباً یہی ہے کہ مختلف ذہانت والے بچے جو ہیں مختلف سٹیجز آف ڈیولپمنٹ پہ مختلف طرح کی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں، مختلف طرح کی ڈیولپمنٹل ابیلٹی ان میں موجود ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید اس میں ایج اسکیل کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا ہے. فائنل اسکور دا ڈیولپمنٹل کوشنٹ اور DQ از obtained in this test. جو ہمیں انڈیکس ملتا ہے وہ DQ کا یا ڈیولپمنٹل کوشنٹ کا، لیکن اس کوشنٹ کو ہم فردر مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دا DQ can be used to calculate IQ. The formula is the same as the one for IQ and the value is MA is replaced by DQ. ان اسکیجولس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو بچے کا ڈیولپمنٹل کوشنٹ حاصل ہوتا ہے. آپ اس کو ایز اٹ از استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنے ڈیولپمنٹل اسٹیٹس میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے ساتھ یا بڑے یا چھوٹے بچوں کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہیں تو ہم IQ کی کیلکولیشن بھی اسی ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ IQ کا فارمولا کیا ہے؟ MA/CA into 100، یعنی مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونولوجیکل ایج انٹو 100. اگر اس فارمولے میں آپ MA یا مینٹل ایج کی جگہ DQ استعمال کر لیں تو جو حاصل ہوگا کوشنٹ وہ بچے کا IQ ہوگا. تو یہ ٹیسٹ آپ کو ڈیولپمنٹل کوشنٹ بھی دیتا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹل کوشنٹ بچے کا انٹیلیجنس کوشنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایریاز جو کہ اس ٹیسٹ میں یا ان اسکیجولز میں کور کیے گئے ہیں، دوز انکلوڈ گراس موٹر، فائن موٹر، اڈیپٹیو، لینگویج، پرسنل، سوشل. یعنی بچے کی گراس موٹر جو ہے پرفارمنس یا ابیلٹی بھی دیکھی جاتی ہے، فائن موٹر جو ابیلٹی ہے یا اسٹیٹس وہ بھی دیکھا جاتا ہے، لینگویج میں اس کی ڈیولپمنٹ کس حد تک ہوئی ہے، پرسنل اور سوشل جو ڈومین ہے اس میں اس کی ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے، اڈیپٹیو میں وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، کیا اس عمر کا بچہ جتنا اڈیپٹیو ہونا چاہیے وہ اتنا ہے، کیا اس کی فائن موٹر موومنٹ یا گراس موٹر موومنٹ یا ابیلٹی ویسی ہی ہے جیسا اس کی عمر کے بچوں کی ہوتی ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ٹیسٹ کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں مل سکتی ہیں. غزیل کے جو اسکیڈولز ہیں ان کو کچھ اور ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے. مختلف مواقع پہ مختلف ریویژنز کے دوران اس کے لیے مختلف نام استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی نام کو کسی اور جگہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہی اسکیڈولز کی بات کی جا رہی ہے. وہ نام کیا ہے؟ غزیل میچورٹی اسکیل، دا غزیل نارمز آف ڈیولپمنٹ اینڈ دا ییل ٹیسٹ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ. جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نام ملے تو ان سے مراد آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی ٹیسٹ کو ریفر کیا جا رہا ہے. Originally developed in 1925, this tool has been used quite popularly. However, it has certain shortcomings. 1925 میں بنایا جانے والا یہ ٹیسٹ آج بھی استعمال ہوتا ہے، ریسرچ پرپزز کے لیے خاصا پاپولر ہے. بہت سے کلینیشنز اپنے کلینکس میں بچوں کی اسیسمنٹ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. جہاں بہت بڑے گروپ کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے اور مقصد ہو اس کے ریزلٹس کو جنرلائز کرنا، اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کے اپنے تھوڑے سے کچھ شارٹ کمنگز یا تھوڑے سے ویک پوائنٹس موجود ہیں. انڈیویجول ٹیسٹنگ کے لیے اور انڈیویجول پرپسز کے لیے بھی اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ان شارٹ کمنگس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیسٹ کے ریزلٹس کو سپلیمنٹ کر لیا جائے کسی اور ٹیسٹ کے ریزلٹس کے ساتھ. مثال کے طور پہ ایک شارٹ کمنگ تو وہی ہے جو اور بھی بہت سے ٹیسٹ کی ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا پریڈکٹر نہیں ہے آف فیوچر انٹیلیجنس. ایسی بہت زیادہ اسٹرانگ ریسرچ ایویڈنس موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس ٹیسٹ کے جو بچپن میں ریزلٹس حاصل کیے گئے تھے دے پریڈکٹڈ
future intelligence score or IQ of a child. ایک تو یہ بات ہے. Then the psychometric properties are weak or poor. اس کی ریلائبلٹی, ویلیڈیٹی یا اسٹینڈرڈائزیشن کے بارے میں جو انفارمیشن موجود ہے اس کے حوالے سے بھی اس پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی پراپرٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹیسٹ کو ایک جنرل قسم کے اسیسمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہو تو یہ ایک بہت اچھا کوئک ٹیسٹ ہے, کنوینئنٹ ٹیسٹ ہے. لیکن اگر اس کو ہم نے اس کے نتائج کو کسی سیریس مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہو, کوئی خاص ڈیسیجن میکنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہو, کسی بچے کے مینٹل اسٹیٹس کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرنا ہو, تو یہ کوئی اتنی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم اسی ٹیسٹ کو آن اٹس اون سنگل ٹول کے طور پہ استعمال کریں اور اس کی بنیاد پر اور اس کے ریزلٹس کی بنیاد پر اپنے فیصلے کریں. اچھا یہ ہوگا, جو کہ اکثر دوسرے ٹیسٹوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے, کہ آپ اس کے ریزلٹس کو کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ ملا کر سپلیمنٹ کرتے ہوئے استعمال کریں. باہر کیف یہ ایک جانا پہچانا ٹیسٹ ہے, کنوینئنٹ ٹیسٹ ہے اور اکثر ریسرچ کے مقصد کے لیے یا کلینکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Then there is another type of scales, the Bailey scales. Bailey scales of infant development, second edition, BSID 2. یہ ٹیسٹ بھی انفنٹس کے لیے بنایا گیا, یعنی چھوٹے بچے, دودھ پیتی عمر کے بچے جو ہیں ان کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا. بنیادی مقصد یا ایم اس کا کیا ہے؟ ٹو میجر انفنٹس کوگنیٹو اینڈ موٹر فنکشنس. اگر آپ دیکھیں تو اس کے ایم یا گول کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا وائڈر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ٹیسٹ. یعنی انفنٹس کوگنیٹو اینڈ موٹر فنکشنس, یہ ٹیسٹ دو طرح کی پیمائش کر رہا ہے, کوگنیٹو یا مینٹل لیول کے اوپر بھی اور بیہیورل لیول کے اوپر بھی, یعنی موٹر فنکشنز کی صورت میں بھی. ایج گروپ جس کے لیے اس کو بنایا گیا, دیٹ از 2 to 30 months. It can be used with children who are as infants who are 2 months old up to the age of 30 months. جس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور ایسے بچوں کے ساتھ بھی جو کہ شاید ٹوڈلرہڈ میں شامل ہو گئے ہوں, تھوڑا بہت انہوں نے چلنا شروع کر دیا ہو, اگر وہ تھوڑے سے جلدی اپنی موٹر ایکٹیویٹی پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. ٹیسٹ میں جو فائنل سکور حاصل ہوتا ہے وہ دو طرح کے سکورز ہیں. 2 main scores, mental and motor score, are obtained. ٹیسٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ مینٹل ایبلٹی یا مینٹل ایکٹیویٹی اس کی جانچ کرتا ہے, اور کچھ حصہ جو ہے وہ موٹر فنکشننگ کے بارے میں ہے. جو مینٹل ایبلٹی کے یا کوگنیٹو ویریبلس سے تعلق رکھنے والے آئٹمس ہیں ان سے ہمیں ایک کوگنیٹو اسکور یا مینٹل اسکور حاصل ہوتا ہے, اور جو حصے موٹر فنکشننگ سے متعلق ہے ان سے ہمیں ایک موٹر فنکشننگ کا اسکور حاصل ہوتا ہے. دونوں اسکورز الگ الگ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, دونوں کمبائن بھی کر کے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جو ایریاز اس میں کور کیے جاتے ہیں, دیٹ از گراس موٹر, فائن موٹر, اڈیپٹیو, لینگویج, پرسنل, سوشل. The Bailey scale is valued and appreciated for adequate and good standardization. اس ٹیسٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس کے نارمز جو ڈیولپ کیے گئے اور اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی اس میں اچھا سیمپل, بڑا سیمپل استعمال کیا گیا, زیادہ ریپرزینٹیو سیمپل استعمال کیا گیا. اسی وجہ سے اس کے جو سکورز ہیں ان کو زیادہ ٹرسٹ وردی سمجھا جاتا ہے. Although this scale can also not predict future intelligence, it is considered as a useful tool that can predict well for children who are mentally retarded. جہاں تک فیوچر کی انٹیلیجنس کو پریڈکٹ کرنے کا تعلق ہے, یہ بھی کوئی اتنا اچھا ٹول نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کوئی بچہ مستقبل میں کتنا ذہین ثابت ہوگا, یا یہ کہ اگر ہم اس کو آج سے 10 یا 12 سال کے بعد کوئی اور آئی کیو ٹیسٹ دیں گے تو اس کے سکور میں اور آج کے بیلی اسکیل کے سکور میں کوریلیشن کتنا اچھا ہوگا, اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس موجود نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ایسی کافی ایویڈنس موجود ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی پریڈکشن کر سکتا ہے, اور اس سے کافی ہمیں مدد مل سکتی ہے یہ دیکھنے میں کہ کون سے بچے جو ہیں ان کے مستقبل میں کافی سب نارمل ہونے کا امکان ہے. اس لیے اس لحاظ سے اس ٹیسٹ کو دوسرے ٹیسٹ کے اوپر تھوڑی سی ایج حاصل ہے, ان سے بہتر ٹیسٹ اس کو سمجھا جاتا ہے.
اسی طرح کا ایک اور ٹیسٹ جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کیٹل کا ٹیسٹ، کیٹل انفنٹ انٹیلیجنس اسکیل CIIS. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹیسٹ کو کیٹل نے ڈیولپ کیا اور جو پاپولیشن جس کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا وہ ہے انفنٹس، یعنی انفنٹس کی ذہانت کی پیمائش کرنے کے لیے اس ٹیسٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایج گروپ 2 to 30 months، یہ ٹیسٹ بھی جو ہے یہ 2 سے لے کے 30 مہینے تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. مقصد کیا ہے؟ ٹو میجر انفنٹس انٹیلیجنس. اس میں بچوں کی ذہانت جو ہے اس کو میجر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو الٹیمیٹ اسکور ہے وہ بھی ذہانت کا اسکور ہوگا. The CIIS is an age scale that uses the concept of mental age and IQ, and it is designed after the Binet scale. اس کو بینے کے اسکیل کے پیٹرن پر اور اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا اور اس کو عام طور پہ اس کی ایک ڈاؤن ورڈ ایکسٹینشن ہی سمجھا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے آپ کو اس کا ذکر کتابوں میں ملے گا کہ بینے کے اسکیل کی ایک ایکسٹینشن اس میں دیکھی جا سکتی ہے. پیٹرن وہی ہے، بنیادی آئیڈیا وہی ہے، اور اس میں IQ کا کانسیپٹ جو ہے اور مینٹل ایج کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ ایک ایج اسکیل ہے جس میں بنیادی تصور یہی ہے کہ مختلف عمر کے اور مختلف ایج لیولز کے بچے جو ہیں مختلف طرح کی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ویسی ہی پرفارمنس دکھاتا ہے جو کہ اس کی عمر کے دیگر بچوں کی میجورٹی کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایوریج پرفارمنس ہوگی. اگر اپنی ایج کے برابر کے بچوں جیسی ایکٹیویٹی یا پرفارمنس ایک بچہ نہیں دکھا سکتا لیکن اپنے سے کم عمر کے بچوں جیسی پرفارمنس وہ کر سکتا ہے تو اس کو ہم بلو ایوریج یا سب ایوریج بچہ سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کوئی بچہ اگر ایسی چیزیں، ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسی پرفارمنس دکھا سکتا ہے جو کہ اس سے بڑی عمر کے بچے کر پاتے ہیں اور جو کہ اس کی عمر کے دوسرے بچے نہیں کر پاتے تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ابو ایوریج انٹیلیجنس کا مالک ہے. یہی وہ تصور ہے جو کہ بینے کے اسکیل میں بھی استعمال کیا گیا. اس اسکیل میں بھی، کیٹل کے اسکیل میں بھی یہی چیز استعمال کی گئی ہے اور IQ بھی جو ہے اسی طرح سے obtain کیا جاتا ہے جیسے کہ بینے کے اسکیل میں. بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے بینے کے اسکیل سے کافی مماثلت رکھتا ہے، اسی کے پیٹرن پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی کی یہ ایک ڈاؤن ورڈ ایکسٹینشن ہے. اس میں ایج اسکیل کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جو جنرلائزیشن کے لیے نارمز بھی استعمال کیے گئے اور جو اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی اس میں ایج کے حوالے سے ہی معلومات اکٹھی کی گئی اور انہی کے ساتھ کمپیئر کر کے کسی بچے کی ذہانت کا اندازہ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. اس میں IQ کا کانسیپٹ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے کہ بینے کے اسکیل میں. یہ ٹیسٹ بھی ہمیں آسانی سے اویلیبل ہے، بہت چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بینے کا اسکیل بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر اتنی کم عمر کے بچوں کے ساتھ یا انفنٹس کی ہم بات کر رہے ہوں تو کیٹل کا اسکیل جو ہے وہ ایک بہت اچھا اسکیل ہے جس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کے بارے میں اچھی چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی ملیں گی. اس کو زیادہ اس کے لیے اتنا کرٹیسائز نہیں کیا جاتا جتنا کہ دوسرے اس قسم کے اور ٹیسٹوں کو کیا جاتا ہے. یہ تو تھے کچھ ایسے ٹیسٹ جو کہ ہم بہت چھوٹی عمر کے بچوں یعنی انفنٹس کے ساتھ اور ان سے تھوڑے سے بڑے بچوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. پاپولیشن کا ایک اور سیگمنٹ جو ہے اور جو کہ بہت اہم ہے اور اکثر اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے مینٹلی ریٹارڈڈ پاپولیشن. ہماری پاپولیشن کا اور دنیا کے کسی بھی ملک کی پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کچھ حصہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ اپنی ذہنی صلاحیت اور ابیلٹی کے حساب سے سب نارمل ہے، یعنی اپنی ایوریج ذہانت کی بجائے وہ اس سے کم لیول کی ذہانت کے مالک ہیں. ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو ڈیٹیکٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ جانا جا سکے کہ کون لوگ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں اور کون نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی، ایسے بچوں کی بہت جلدی اگر نشاندہی اور پہچان کر لی جائے گی تو ان کے لیے ہم ریمیڈیل ایجوکیشن کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم ٹریننگ کا بندوبست کر سکتے ہیں. جتنی جلدی ان کی ٹریننگ اور اسپیشلائز ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے گا اتنی جلدی ہی وہ
اپنی زندگی کو سنبھال سکیں گے. جتنی ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق بہت سی چیزیں کرنا سیکھ جائیں گے, اور شاید اگر نارمل نہیں تو نارمل کے قریب قریب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. مینٹل ریٹارڈیشن کے جو ٹیسٹ ہیں ان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے کس حد تک ریٹارڈیشن کا شکار ہے, کتنا ریٹارڈیڈ ہے, یعنی اس کی ابیلٹی جو ہے اور جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے یا بہت صورتوں میں برین کی ڈیولپمنٹ ہے کس حد تک پیچھے رہ گئی ہے, ایوریج سے وہ کتنا کم ہے. ایوریج سے جتنا زیادہ نیچے کوئی بچہ ہوگا اتنی ہی زیادہ سیویئر اس کی ریٹارڈیشن ہوگی. جتنا اس کا سکور ایوریج سکور کے نزدیک ہوگا اتنے ہی اس کے ٹریننگ کے اور ایجوکیشن کے اچھے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جا سکیں گے اور ان سے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے گا. اس وقت ہم ایک ایسے ٹیسٹ کی بات کریں گے جو کہ بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے, اور اکثر جو اس طرح کے اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں وہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور کلینکس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ٹیسٹ یا یہ اسکیل ہے وائنلینڈ کا اسکیل. یہاں پہ ایک لفظ جو ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا وہ ہے مینٹل ریٹارڈیشن. عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل اس لفظ کو اوائڈ کیا جاتا ہے, اور اکثر ہم اس طرح کے بچوں کے لیے اسپیشل بچے کا لفظ یا اسپیشل چائلڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن کے ساتھ ایک طرح کا اسٹگما اٹیچڈ ہے. اس کو معاشرے میں اتنی اچھی طرح سے یا اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے کہ دیکھا جانا چاہیے. اس لیے اسٹگما کو ہٹانے کے لیے یا اس لیبلنگ کو دور کرنے کے لیے ہم اسپیشل چائلڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اسپیشل چلڈرن ہم جانتے ہیں کہ اسپیشل چلڈرن جو ہیں دے کین بی مینٹلی ڈیفیشینٹ اور ریٹارڈڈ, they can be hearing impaired, they can be visually impaired and they can be physically disabled. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح کے اسپیشل چائلڈ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم مینٹل ریٹارڈڈ یا مینٹل ریٹارڈیشن کا یا مینٹلی ریٹارڈڈ بچے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وائنلینڈ کا اسکیل جو ہے خاصا پرانا ٹیسٹ ہے اور جو کہ بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے, اور اس کے ورژنز یا اس کی ریویژنز جو ہے مختلف تعداد میں موجود ہے. وائنلینڈ اڈیپٹیو بیہیویئر اسکیلز VABS, یہ ایک لیٹسٹ ورژن کا نام ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ دوسرا ورژن بھی موجود ہے. ارلیئر ورژن وائنلینڈ سوشل میچورٹی اسکیل, یہ اسکیل وہ ہے جو کہ 1980s تک بھی اور 90s میں بھی استعمال ہوتا رہا, اب بھی موجود ہے, اب بھی ہم اس کو اس فارم میں استعمال کر سکتے ہیں. اور جب ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تمام انسٹیٹیوشنز میں, تمام یونیورسٹیز میں, تمام ہسپتالوں میں اور تمام کلینکس میں ہر ٹیسٹ کے لیٹسٹ ایڈیشن جو ہیں وہ موجود ہوں. بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم سالہ سال استعمال کرتے رہتے ہیں, دنیا کے دوسرے حصوں میں ان کے لیٹسٹ ورژنز بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ خاصی مشکل ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ لیٹسٹ ورژن بھی استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ جو وائنلینڈ کا اوریجنل اسکیل ہے وہ بھی ایک اچھا اسکیل ہے اور اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اکثر مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ یہ ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے. ڈیولپڈ بائی ایڈگر ڈول ان the 1930s, this test measures various aspects of a child's development. Doll developed it after observing differences among the mentally retarded patients and developed a standardized record form for the assessment of developmental level. Doll نے بہت زیادہ mentally retarded patients کے ساتھ کام کیا, ان کو observe کیا, individual differences ان کے بیچ میں دیکھے اور ان کو دیکھ کر ایک ایسا فارم بنایا جس کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جس کی ہم پیمائش کر رہے ہیں, جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے ڈیولپمنٹل لیول کے بارے میں مختلف اسپیکٹ کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. دو چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, لوکنگ آفٹر دیئر پریکٹیکل نیڈس 1 اینڈ 2 ٹیکنگ رسپانسبلٹی ان ڈیلی لیونگ, روزمرہ کی زندگی میں رسپانسبلٹی لینا اور مختلف نیڈس کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس کے 3 ورژنز موجود ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو انٹرویو کے طور پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس کو اسکول میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کمبینیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اکیلے بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
ڈومین جو اس میں کور کی جاتی ہیں ان کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. بنیادی طور پہ جو ڈومینز استعمال ہو رہی ہیں وہ ہیں کمیونیکیشن، ڈیلی لیونگ اسکلس، سوشلائزیشن اینڈ موٹر اسکلس. یہ تو 4 براڈ ایریاز ہیں جس سے متعلق اسیسمنٹ اس میں کی جاتی ہے. سب سے پہلے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن میں 3 طرح کی چیزیں جو ہیں یا 3 ایسپیکٹ یا 3 پہلو ہیں جن کے بارے میں ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ریسیپٹیو، ایکسپریسو اینڈ ریٹن. یعنی بچے کے جو کمیونیکیشن کا لیول ہے وہ کیا ہے، کتنا ہے اور کس حد تک ہے. ریسیپٹیو ہے یا نہیں، ایکسپریسو ہے یا نہیں، کس حد تک ایکسپریسو ہے، اور ریٹن جو ابیلٹی ہے وہ کیا ہے، لکھ سکتا ہے نہیں لکھ سکتا، کتنا لکھ سکتا ہے، جس عمر کا وہ ہے اس عمر کے باقی بچے کی ایک سٹینڈرڈ ابیلٹی کیا ہے اور اس بچے کی ابیلٹی کیا ہے، اس بارے میں انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے. دوسرا ڈومین جو کور کیا جاتا ہے وہ ہے ڈیلی لیونگ اسکلس. کوئی بھی بچہ، مثلاً آپ ایک چھوٹے بچے کی جب ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کی عمر کے دوسرے بچے جو ہیں وہ ڈیلی لیونگ اسکلز میں کہاں تک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے اس کی عمر کے دوسرے بچے اپنے جوتے کا تسمہ بند کر سکتے ہیں. کیا یہ بچہ وہ تسمہ یا بٹن بند کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ڈیلی لیونگ اسکلز کے بارے میں، ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے. ڈیلی لیونگ اسکلز میں جن ایریاز کو کور کیا جاتا ہے وہ ہیں پرسنل، ڈومیسٹک اینڈ کمیونٹی. اپنے ذاتی جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں یا لیونگ اسکلز ہیں ان میں بچہ کس حد تک ڈیولپڈ ہے. جو ڈومیسٹک یا گھریلو امور ہیں ان میں اس کو کتنی صلاحیت حاصل ہے، اور اسی طرح سے کمیونٹی یا گروپ میں اس کو کتنے اسکلز حاصل ہیں. ان چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کیا بچہ اس لیول پہ پہنچ گیا جس پہ اس کو پہنچنا چاہیے یا اس سے نیچے رہ گیا ہے. Another domain that is covered is socialization, جس کا تعلق ظاہری بات ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ سے اور سوشل لائف سے ہے. It covers interpersonal relationships, play and leisure time and coping skills. یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ بچوں کی جو ریلیشن شپ ہونی چاہیے کیا اس بچے کی اسی طرح کی ہے، فارغ اوقات میں کیا کرتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل کر کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا، اکیلا رہتا ہے، اور سٹریس میں یا اس طرح کی سچویشنز میں اس کے کوپنگ سکلز کیسے ہیں، کس حد تک ہیں، کیسے رسپونڈ کرتا ہے، ایموشنلی کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. جو چوتھی ڈومین جو کور کی جاتی ہے دیٹ از موٹر اسکلز. موٹر اسکلز آپ جانتے ہیں کہ ایسے اسکلز ہیں یا موٹر ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم اپنے والنٹری مسلز کا استعمال کرتے ہیں. اب یعنی ہاتھ پاؤں ہلانا، چلنا، بھاگنا، بہت سی چیزیں اٹھانا، پک کرنا، بال پھینکنا، بال کیچ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موٹر اسکلز کی مثالیں ہیں. موٹر اسکلز میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائن موٹر اسکلز ریکوائر کرتی ہیں اور کچھ جو ہے اس میں گراس موٹر اسکلز چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ نے بہت بڑی ایک چیز کو اٹھا لیا، وہ ایک اور طرح کا موٹر اسکل ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جس میں آپ نے بہت باریکی سے کچھ کام کرنے، اگر بچے نے موٹی پرونے ہوں تو اس میں تھوڑی سی فائن موومنٹ جو ہے وہ درکار ہے. تو موٹر اسکلز جو ہے اس کے بارے میں بھی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں جو ہیں ان کو اس میں جانچا جاتا ہے، دیٹ از اڈیپٹیو بیہیویئر کمپوزٹ اینڈ میل اڈیپٹیو بیہیویئر. ان کے بارے میں بھی ہم اسکور حاصل کرتے ہیں. ان تمام ڈومینز کو جانچا جاتا ہے. ان سے تعلق رکھنے والے مختلف آئٹمز جو ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن بچے سے لی جاتی ہے. اس میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں بچے کے پیرنٹس کے ساتھ، آبزرویشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ ایک ایسے اسکول کے بارے میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ اسپیشل بچے پڑھتے ہیں اور ان کی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہو تو بہت سی انفارمیشن آپ کو آبزرویشن سے ہی حاصل ہو جاتی ہے. وہ انفارمیشن جو آپ کو آبزرویشن سے حاصل نہیں ہوتی وہ کیئر گیور سے، جو کہ عام طور پہ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان سے حاصل کی جا سکتی ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت سے سوالات کے یا بہت سے آئٹمس کے جو جوابات ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں. چنانچہ یہ ٹیسٹ جو ہے ایک خاصا کمپریہنسو ٹیسٹ ہے جس کے اندر ڈیولپمنٹ کے تقریباً تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور خاصی زیادہ تعداد میں اس میں آئٹمز جو ہیں وہ شامل ہیں.
اس کے اسکورس کی مدد سے بچے کا جو ایک کوشنٹ ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ میچورٹی، سوشل میچورٹی کا لیول جو ہے اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کی ریٹارڈیشن کی کیا ایکسٹینٹ ہو سکتی ہے. اور اسی اسکورس کی مدد سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ بچے کو کس قسم کے ریمیڈیل پروگرام میں بھیجا جا سکتا ہے، یا اس کی کس طرح کی ٹریننگ یا ایجوکیشن کی جا سکتی ہے. یہ تو تھے کچھ ایسے ٹیسٹ جو کہ ہم اسپیشل نیڈز والے بچوں کے ساتھ یا اسپیشل نیڈ والے سیگمنٹس آف پاپولیشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سے ایسے سیگمنٹس آف پاپولیشن ہیں جن کے لیے اسپیشل طرح کے ٹیسٹ چاہیے، جن کے بارے میں ہم کسی اور موقع میں بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے یا فزیکلی ڈسیبلڈ بچوں کے لیے کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے. ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ فزیکل ڈسیبلٹی رکھنے والے بچوں کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے سیگمنٹس آف پاپولیشن کے جو ریشل بائس کا شکار ہیں، ریشل ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں، ان کی اسیسمنٹ کے لیے بھی ٹیسٹ موجود ہیں اور ٹیسٹ بنائے جا سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر پریویلیج پاپولیشن کے لیے بھی ٹیسٹ موجود ہیں. اس وقت ہم جن ٹیسٹوں کی بات کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، دوز آر بیسکلی ابیلٹی ٹیسٹ یا ذہانت کے ٹیسٹ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے صلاحیت کے ٹیسٹ. ان ٹیسٹوں کی مدد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنی کمپٹنس کا، کتنی صلاحیت کا یا کتنی ابیلٹی کا مالک ہے. اور عام طور پہ جو لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ یا آئی کیو ٹیسٹ. یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آئی کیو ٹیسٹ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں اپنی ڈسکشن کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے ایشوز ہیں جو آئی کیو ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں اور اس کے استعمال میں کچھ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. یا یوں کہہ لیجیے کہ آئی کیو ٹیسٹ کو ایک واحد ڈسیزن میکنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرنے سے پہلے ہمیں ان ایشوز کا اندازہ لگانا چاہیے، ان سے واقف ہونا چاہیے جو کہ آئی کیو ٹیسٹنگ میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں اور آئی کیو ٹیسٹ کے سکورز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات تو شوقیہ آئی کیو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. لوگ جنرل ایک انفارمیشن کے لیے کیوریاسٹی کے تحت اپنی ذہانت یا اپنا آئی کیو معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس صورت میں تو ٹیسٹ کے اگر تھوڑے سے غلط استعمال بھی ہو گیا یا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا تو بہت زیادہ سیریس کانسیکوینسز نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں کورٹ میں کوئی فیصلہ دیا جانا ہے یا پروفیشنل ڈیسیژن میکنگ کی جا رہی ہے تو اس صورت میں آئی کیو ٹیسٹ کا غلط استعمال جو ہے اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وہ کون سے ایشوز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کسی آئی کیو ٹیسٹ کو ایک سیریس ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کریں. از انٹیلیجنس انیٹ اور ایکوائرڈ؟ یعنی سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ذہانت ایک پیدائشی چیز ہے یا اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے، یعنی سیکھا جاتا ہے اور حاصل کیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ از اٹ something that deals with nature or is it something that has been acquired from nurture. نیچر اور نرچر ہم جانتے ہیں کہ سائیکالوجی کا ایک پرانا ایشو ہے، اور کسی بھی معاملے کی آپ بات کیجئے، کسی بھی کانسیپٹ کو لے لیجئے، کسی ابیلٹی کو، کسی بھی پہلو کو، شخصیت کے کسی پہلو کو لے لے تو نیچر اور نرچر کا سوال تو اٹھتا ہی ہے. تو ذہانت کیا سیکھی جا سکتی ہے یا ہم پیدائشی طور پر ذہین یا کم ذہین ہوتے ہیں؟ Because if it is something entirely innate, genetically determined, then what is the role of education? اگر ہم یہ سوچ لیں کہ لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک خاص لیول کی ذہانت لے کے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہانت جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر یہ ایک ایکوائرڈ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم و تربیت کی مدد سے ذہانت کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اب بہت سی مختلف طرح کی ایویڈنس موجود ہے
کچھ ایویڈنس کے مطابق ذہانت ایک انیٹ چیز ہے، ایک جینیٹیکلی ڈٹرمنٹ چیز ہے، اور کچھ ریسرچ کے مطابق یہ ایک ایکوائرڈ چیز ہے، نرچر سے حاصل ہوتی ہے. ذہانت جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ ذہانت کو متاثر کرتے ہیں. بہت سی ریسرچز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریس یا جینڈر یا سوشو اکنامک کلاس، اوریجن، جغرافک اوریجن جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں ذہانت کی یا آئی کیو کی ایسی پہلو ہیں جن کا اس پہ اثر ہوتا ہے. یعنی ذہانت جو ہے اس پہ جینڈر بھی اس کو متاثر کر سکتا ہے، اس کے اوپر نیچر، ایجوکیشن، اویلیبل ریسورسز، یہ تمام چیزیں ہیں جو اپنا اثر ڈال سکتی ہیں. Twin studies have shown that identical twins that have been reared apart have shown similar intelligence test scores. جو لوگ جینیٹک ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں یا جن کے کہنے کے مطابق ذہانت ایک انیٹ چیز ہے، یہ سیکھی نہیں جاتی لیکن ہم اس کو لے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگ ٹوین سٹڈیز استعمال کرتے ہیں. بہت سی ایسی ٹوین سٹڈیز موجود ہیں جس میں یہ دیکھا گیا کہ آئیڈینٹیکل ٹوینز کو جب مختلف سیٹس آف پیرنٹس نے پالا تو ان کی ذہانت ایک سی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا دیٹ دوز ٹوینز ور بورن ود دا سیم جینیٹک پیکج. ایک سی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ان کے ماں باپ، انوائرمنٹ، نرچر مختلف تھا، لیکن ان کی ذہانت جب پیمائش کی گئی تو ایک جیسی تھی. تو اس کو اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انیٹ ہے، جو پیدائشی ہے اور فکسڈ ہے. پھر children born to poverty stricken parents but adopted and brought up with better educated and middle class families tend to have higher intelligence test scores. دوسری جانب ایسی اسٹڈیز ہیں جنہوں نے یہ دکھایا کہ بچے جو ایسے پیرنٹس کے پاس پیدا ہوئے جن کے پاس کافی ریسورسز نہیں تھے، لیکن جب انہیں ایسے پیرنٹس نے پالا جو کہ ان کو اچھی تعلیم، اچھے ریسورسز، اچھے انفارمیشن پروویژن کر سکتے تھے، تو وہ بچے جو ہیں وہ ذہین ثابت ہوئے. Then some studies give some other aspects of information. For example, the natural mothers with higher IQs tend to have children with high intelligence regardless of the place and families they have been brought up. بچوں کی اگر نیچرل ماں جو ہے وہ ذہین ہے تو بچے کو خواہ کسی بھی فیملی میں اور کسی بھی ماحول میں اس کی پرورش کی جائے تو وہ بچہ ذہین ہی ثابت ہوتا ہے. Once again, we are referring to the nature element. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ چیز ہے ذہانت، اور اگر ماں ذہین تھی تو بچہ خواہ اس ماں نے پالا یا کسی اور نے پالا تو وہ بچہ جو ہے وہ ذہین ہی ثابت ہوگا. The proponents of nurture view emphasize the role of prenatal and postnatal environment, socioeconomic status, educational opportunities, and parental modeling with respect to intelligence testing. جو ماہرین نفسیات نرچر کا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں یا انوائرمنٹ کے افیکٹ کے بارے میں پازیٹیولی سوچتے ہیں یا جن کا بیہیورل اپروچ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو پیدائش سے پہلے، پری نیٹل اور پیدائش کے فوراً بعد جو ماحول ملتا ہے جس میں اس کی پرورش ہوتی ہے، پیرنٹس خود کس قسم کے ہیں، پیرنٹس کی تعلیم کیسی ہے، ماحول کس قسم کا ہے، بچے کو ایجوکیشن کس طرح کی دی گئی ہے، یہ فیکٹرز جو ہیں یہ ذہانت کو متاثر کرتے ہیں. اور بہت سی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ذہانت کے مالک نہیں تھے اور بمشکل ایوریج ذہانت کے یا بعض صورتوں میں بارڈر لائن ذہانت کے مالک تھے، جب ان کو اچھی تعلیم دی گئی، اچھی تربیت دی گئی، اچھے اسکولوں میں پالا گیا، پیرنٹس ان کو بہت زیادہ اسٹیمولیشن زندگی میں دی اور ان کی پڑھائی پر توجہ دی، تو ان لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو کہ شاید بنیادی طور پر ذہین بچے تھے لیکن ان کو کافی تعلیم نہیں ملی، اگر تعلیم ملی تو اچھی تعلیم نہیں ملی، ان کے پاس کوئی ریسورسز، کوئی اسٹیمولیشن، سیکھنے کے کوئی مواقع نہیں تھے، تو مستقبل میں آگے جا کے وہ زیادہ ذہین ثابت نہیں ہوئے، نہ ہی وہ اپنے کسی پروفیشن میں ایکسیل کر سکے، نہ ہی ان کو یہ موقع ملا کہ وہ دکھا سکتے
کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ اچھی صلاحیت کے مالک ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے دوسرے تمام شعبے کی طرح انٹیلیجنس یا ابیلٹی میں بھی وہی بات صادق آتی ہے کہ ایک طرح سے انٹریکشن ہے ماحول کا اور نیچر کا یا ہیریڈیٹی کا. اگر ہم انٹریکشنسٹ ویو پوائنٹ دیکھیں, the interactionist position propagates that intelligence is a result of the interaction between heredity and environment. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی شخص کو کوئی آئی کیو ٹیسٹ دیں اور اسکور کی بنیاد پر اس شخص کے بارے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کریں تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ اسکور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا ٹرو اسکور نہ ہو. اس میں بہت حد تک اس کے ماحول کا, تربیت کا, تعلیم کا دخل ہے, اور دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ کچھ پیدائشی فیکٹرز بھی اس میں موجود ہوں. یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ اور کریٹیکل اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو اس ڈیسیژن کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو. کوئی شخص اگر بہت اچھا اسکور حاصل کرتا ہے تب بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ دراصل اتنا ذہین نہیں تھا, لیکن یہ اسکور اس کے پاس آیا کیونکہ اس نے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے, اس کے پاس بہتر ریسورسز تھے, جس قسم کے پرابلمس ہم نے اس کو سالو کرنے کے لیے دیے اس طرح کے پرابلمس شاید وہ اپنے کورس ورک میں بھی حل کر چکا تھا. دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا اسکور برا آیا ہے اس کے اسکور میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دراصل تو ذہین ہے, لیکن اس کا اسکور اس لیے اتنا اچھا نہیں آیا کہ کیونکہ اس نے اس طرح کی تعلیم حاصل نہیں کی جس میں اس کو اس طرح کے آئٹمس کا ایکسپوجر حاصل ہوتا جو کہ ہم نے اس ٹیسٹ میں استعمال کیے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم آئی کیو ٹیسٹ استعمال کریں, ان کی کوئی انٹرپریٹیشن کریں, ان کا کوئی ایسا استعمال کریں جس کے نتیجے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ ہونی ہو, تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف اس ٹیسٹ کے اسکور کو لیتے ہوئے ہم کوئی فیصلہ نہ کریں. کوشش کریں کہ جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کو ہم کسی اور سورس آف انفارمیشن سے بھی سپلیمنٹ کریں, اور دیکھیں کہ جو فیصلے ہم اس شخص کے بارے میں کر رہے ہیں اور جو ہم اس کی ذہانت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا اس کی زندگی کے دیگر پہلو بھی اسی بات کو سپورٹ کرتے ہیں یا کہ نہیں. ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر کسی قسم کی غلطی کا کوئی چانس ہے تو اس غلطی کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے. انٹیلیجنس ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اور چیز, ایک اور ایشو جس کو ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جو پروسیس ہے ٹیسٹنگ کا وہ بھی بذات خود ٹیسٹ کے اسکور کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. The process of intelligence testing itself involves a number of issues like instruments used, standardization sample, test administrator, and accuracy of test scoring. یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ کے سکورز کو ہم جب کسی ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم اس ٹیسٹ کے سکورز کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں نارمز کے حوالے سے. اب نارمز کتنے ایکوریٹ ہیں اس چیز کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ نے اسٹینڈرڈائزیشن کا سیمپل کتنا اچھا استعمال کیا تھا. اگر آپ نے سیمپل کچھ اور استعمال کیا اور جن لوگوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جن کے لیے اس کورس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک مختلف پاپولیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری انٹرپریٹیشن, ہماری ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی غلطی آ جائے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائر کوچنگ سے اور ٹریننگ سے بھی ٹیسٹ کے سکورز افیکٹ ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی بڑے اداروں کے, یونیورسٹیز کے جو انٹری ٹیسٹ ہیں ان میں لوگ ٹریننگ کے بعد اور کوچنگ کے بعد زیادہ اچھے سکورز حاصل کر لیتے ہیں. اگر سب لوگوں کے لیے لازمی ہو کہ کوئی شخص بھی کوئی کوچنگ حاصل کیے بغیر وہ ٹیسٹ کرے گا تو پھر شاید سب لوگوں کے ٹیسٹ کے سکورز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ابیلٹیز کے ٹیسٹ ہیں اس میں بھی یہی دیکھا گیا کہ جب لوگ بہت زیادہ پریکٹس کر کے آتے ہیں, بہت سے ایسے آئٹمس کے حل کرنے کی وہ ٹریننگ لے کے آتے ہیں جو کہ ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں یا ان کی طرح کے ٹیسٹ آپ کو ٹیسٹ میں دیے جا سکتے ہیں, تو ان کا سکور خود بخود امپروو ہو جاتا ہے. تو ٹیسٹ کے سکور کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے مثال کے طور پہ بہت اچھا ٹیسٹ دیا, کیا اس نے اس کے لیے بہت ٹریننگ حاصل کی تھی, یا اس نے اس کے لیے پریکٹس کی تھی, یا اس کو اس کے لیے کوچ کیا گیا تھا.
ہو سکتا ہے اس شخص نے اس کو کوئی کوچنگ حاصل نہ کی ہو اور کوئی پریکٹس بھی نہ کی ہو، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اس شخص کا اپنا ٹرو جینوئن اسکور ہے یا یہ کسی کوچنگ یا ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ ایک اور فیکٹر جس کے بارے میں کچھ ریسرچ ایویڈنس موجود ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی ان کے آئی کیو ٹیسٹ کو متاثر کرتی ہے۔ جو لوگ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اچیومنٹ موٹیویشن میں زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اسکورس کسی اور طرح کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ لیڈ بیک ہوتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ موٹیویشن، خاص طور پہ اچیومنٹ موٹیویشن نہیں پائی جاتی، ان کے اسکورس کسی اور طرح کے ہیں۔ کچھ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں اس کے بارے میں ہمیں انٹرسٹنگ ریزلٹس ملتے ہیں۔ Longitudinal studies have shown positive correlation between various personality characteristics and intelligence scores or measurement. ایسی اسٹڈیز جس میں بہت لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا اور فالو اپ کیا گیا، ان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پرسنالٹی اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اسکورز میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے۔ Higher intelligence scores are found to be associated with high need for achievement, competitive striving, self-confidence and emotional stability. جو لوگ موٹیویشن میں، اچیومنٹ میں ہائی ہوں گے، اسٹیبل ہوں گے ایموشنلی، ان میں، اور جن میں سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوگا، ان کے سکورز دیکھا گیا کہ بہتر ہیں۔ On the other hand, low intelligence measurement is expected among individuals with passivity, dependence and maladjustment. جو لوگ اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں، مطلب پیسو ہیں، میل ایڈجسٹڈ ہیں، ان کے سکورز دیکھا گیا کہ کم ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سکورز یا آئی کیو کے سکورز جو ہیں ان میں کسی شخص کے حالات اور ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور فیکٹر جس کا ٹیسٹ سکورز پہ اثر ہو سکتا ہے وہ ہے جینڈر ڈفرینسز۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ابیلٹی ٹیسٹ کے نتائج کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے اور خاصی اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے کہ جینڈر ڈفرینسز جینڈر کی وجہ سے نہیں ہے، سوشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے ہیں۔ اس تمام تر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ، آئی کیو ٹیسٹ یا ابیلٹی ٹیسٹ کے ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے فیکٹرز کو، ایسے عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ ان ٹیسٹ کے ریزلٹس کو متاثر کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ٹیسٹ جو ہیں مس انٹرپریٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹیسٹ کے ریزلٹس کو سپلیمنٹ بھی کر لیا جائے۔ آئندہ سیشنز میں ہم ایک اور طرح کے ٹیسٹ کی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پرسنالٹی کو، ایپٹیٹیوڈ کو اور انٹرسٹ کو کس طرح سے میجر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے مختلف طرح کے ٹیسٹ پرسنالٹی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔